مبارک کے مہینے میں کہیں غفلت سے یہ نہ گزر جائے کہ کہیں ہلاکت اس شخص کا مقدر نہ بن جائے جو اس مہینے کو غفلت میں گزار دے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ ایک حدیث ہے کہ اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اور فرمایا رواتہ ثقات، کہ یہ اور فرمایا کہ اس کی روایت ثقات ہیں، صحیح الاسناد کہہ کر کہ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور صحابہ سے کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو جب صحابہ ممبر کے قریب آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما ارتقى درجۃ، جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا فقال آمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ فلما ارتقى الدرجۃ الثانیہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا فقال آمین، تو پھر آمین فرمایا۔ فلما ارتقى الدرجۃ الثالثہ، جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا فقال آمین، تو پھر آمین فرمایا۔ خطبہ دیا اور خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم نے آج تو لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه من قبل، یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے عجیب چیز سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کہ آپ نے پہلے دوسرے تیسرے ہر درجے پر قدم مبارک رکھتے وقت آمین فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل آسمانوں سے آئے اور آ کر فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقلت آمین، میں نے کہا آمین۔ تو اب اتنے بڑے مقرب فرشتے کی بد دعا اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے، تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ اس مہینے کو پایا ہے اور اپنی بخشش نہیں ہوئی اس کی، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص اس کے لیے بد دعا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اس چیز کی فکر کرنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تو راضی ہونے کے اوپر اپنے بندے سے مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، فرمایا کہ آسمانوں پہ چراغا ہوتا ہے، کمکمیں جلتی ہیں، فرشتوں میں بھگدڑ مچتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا آج خوشیاں کیوں ہیں آسمانوں پر، عرشوں پہ بھگدڑ کیوں ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اصطلح العبد ربہ، کہ ایک روٹھے ہوئے بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ تو اس چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ تو اتنی برکتوں کا مہینہ دیا کہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، بخشش اس کی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ تھوڑا سا بندہ آ جائے بس اس کی بخشش کر دوں، تو اس کو غفلت میں گزار دینا، گانے سنتا رہا، ویسے ہی نظر بد نظری کرتا رہا، ویسے ہی غفلت میں گزار دیا، ویسے ہی غیبت چلتی رہی، ویسے ہی گناہوں میں مبتلا رہا، عبادات نہ ہوئی، تراویح نہ ہوئی، روزے چھوٹ گئے، تو وہ اس کی ہلاکت میں کیا شک ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بد دعا کے اوپر آمین ہے۔ حدیث کو پورا کر دوں، فرمایا کہ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا جبریل ہے، فرمایا کہ بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قلت آمین، کہ میں نے کہا آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بھی نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہے، تو مجلس کے شروع میں درود ابراہیمی بندہ پڑھ لے، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانوں کے اوپر جاری کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پڑھا کریں۔ تو تیسرا فرمایا کہ تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو کہا کہ جبریل ہے، فرمایا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما، کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور فلم یدخلہ الجنہ، ان کو جنت میں داخل نہیں کرا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا ہے۔ تو اتنے بڑے مقرب فرشتے کی بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین، اس حدیث پہ تین چیزوں کی اہمیت اور تین مقدس اور بڑے یہ مقام رکھنے والی چیزوں کی اہمیت دلائی گئی ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ کے خیال کرنا غفلت میں نہ گزر جائے کہیں، تو اس کی ہلاکت میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کی مغفرت اس مہینے میں نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کرنا، ان کا نام جب بھی آئے تو درود و سلام اپنی زبانوں پر لے آنا، ورنہ اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اور والدین کا مرتبہ بتایا کہ ماں باپ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کی خدمت نہ کی، ان کو راضی نہ کیا تو قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی ہلاکت میں کوئی شک نہیں، اور اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا مقام اللہ نے بتایا کہ وہ ہستیاں ہیں کہ تمہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں اللہ نے اپنی بات کی کہ
صرف میری ہی عبادت کرنا، تو وہاں پر فوراً والدین کے حقوق بتائے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا کہ ان کا احسان کے درجے میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا، کہ تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، یہ طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ وَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف سے ہلکا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے وہ لفظ استعمال کر کے بتایا کہ خبردار ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو کے اپنی قبروں میں جا کر سو جاتے ہیں تو پھر انسان کی زندگی ایک پروانے پتنگے کی طرح، ایک تنکے کی طرح ہو جاتی ہے جس کو ہوا اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جا کر پھینک دے۔ تو ان کی دعائیں ہوتی ہیں انسان کے پیچھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے گھر ہوتا ہے، جن سے گھروں کی رونق ہوتی ہے، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت اور اس کی آواز ہی گھر کے اندر کافی ہوا کرتی ہے۔ تو ان کا مقام بتایا کہ وہ ہستیاں ہیں کہ خبردار ان کی نہ قدری نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، وقل لہما قولا کریما، الفاظ بھی رب نے بتائے، اللہ نے بتایا کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، انداز بھی رب نے بتایا۔ قرآن بنا کر اپنے پیارے حبیب سے بھی نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے، قرآن بنا دیا اور قرآن اتارا کہ ان کے سامنے کریمانہ گفتگو کرنی ہے، بڑی مٹھاس بھری اور بڑی محبت بھری گفتگو ان کے ساتھ کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَوَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پچھ جاؤ ان کے سامنے، کہ بچھ جاؤ، یوں ان کے سامنے معاملہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ یوں پیش آنا ہے۔ اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر ان کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، یا زندہ بھی ہوں تو ان کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو دعا کے الفاظ بھی رب نے خود بتائے کہ ان کے لیے دعا کیسے مانگنی ہے۔ فرمایا کہ یوں مانگنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ ہنستا ہے تو اس کی ہنسی پہ ماں باپ کی ہنسی ہوتی ہے، وہ جب روتا ہے تو اس کے رونے پر ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، اس کی چھوٹی سی تکلیف کے اوپر بھی ساری رات جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ تو بتایا کہ یوں شفقت ہوتی ہے بچپن میں، یوں رحمت ہوتی ہے اپنی اولاد پر، تو کہا دعا بھی مانگنا تو ان کے لیے یوں مانگنا۔ تو میں نہیں پتا کیسے الفاظ سے مانگو گے، الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں خود بتائے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ ان پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں یہ ہمارے اوپر رحم کرتے رہے۔